بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم. آپ دیکھ رہے ہیں سائیکو انفارمیٹیو. آج میں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ڈارک ایجز سیریز میں سے ہے. اس سے پہلے ڈارک ایجز میں ہم سینٹ آگسٹائن کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے چینل پہ آپ کو ملیں گی فلاسفرز کی ویڈیوز جو کہ جنہوں نے کنٹریبیوشن کی تھی سائیکالوجی میں، ایرسٹوٹل کی، پلوٹو کی اور سقراط کی. اب ہم آج بات کریں گے ایویسینا پہ. ایویسینا جن کو بو علی سینا کہا جاتا تھا، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے سائیکالوجی میں، آج ہم وہ دیکھیں گے. ایویسینا اسٹڈیڈ ہولی قرآن، فزکس، تھیولوجی اینڈ میڈیسنز. انہوں نے ہولی قرآن کو اسٹڈی کیا تھا، اس کے بعد فزکس، تھیولوجی اور میڈیسنز، یعنی کہ انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. لیکن سائیکالوجی میں بھی ان کی کنٹریبیوشن کم نہیں ہے. اب انہوں نے سائیکالوجی میں کیا کام کیا تھا؟ ایویسینا واز آلسو آف دا ویو دیٹ ہیومن سول واز نان مٹیریل اینڈ امورل. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو مائنڈ ہے یعنی سول ہے، وہ کیا ہے؟ نان مٹیریل ہے، مطلب کہ غیر مادی ہے، اور امورل ہے، لا فانی ہے، مطلب کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہی ریجیکٹڈ دا کانسیپٹ آف یونٹی آف سول اینڈ دا باڈی گیون بائی ایرسٹوٹل. انہوں نے ایرسٹوٹل کے اس ویو کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ باڈی اور سول ایک ہی چیزیں نہیں. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ایویسینا واز دا ویو دیٹ دا سول ہیز اٹس آئیڈینٹی اینڈ اٹس اون آپریٹو لاس. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو روح ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے آپریٹو رول لاز ہیں. آپریٹو لاز ایسے لاز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپریشن کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ we need to study that become aware of the operative laws of soul. انہوں نے کہا تھا ہم اگر سول کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اویئر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے آپریٹو لاز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. Avicenna thought soul governed its action and influenced it to behave in a certain manner. Avicenna نے کہا تھا کہ ہماری جو سول ہے وہ ہمیں گورنر کرتی ہے اور ہمارے جو جتنے بھی ایکشن ہیں ان کو سرٹن مینر میں انفلوئنس کرتی ہے. نیکسٹ Avicenna thought that the soul has influence to it the extent that if a person think that he is not well, the body respond in the similar fashion and he actually become ill. یہ بات انہوں نے بہت صحیح کہی تھی کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو ہمارے اندرونی جو ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم سول سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم فزیکلی بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اسٹرانگر سول اینڈ مائنڈ کے ناٹ اونلی افیکٹ اے پرسن تھرو اے پرسن اون باڈی بٹ کین افیکٹ ادر ایز ویل. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کا جو اسٹرانگ مائنڈ اور اسٹرانگ سول ہے وہ صرف اسے ہی افیکٹ نہیں کرتی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے. سول از اسٹرانگر دین باڈی اینڈ کمانڈ دا باڈی. انہوں نے کہا تھا کہ سول جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور کمانڈ کرتی ہے باڈی کو. ایویسینا ریکگنائز 4 stages آف موشن. اب موشن یہاں پہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے 4 stages آف موشن بتائے تھے. موشن ریفر ہیئر ٹو دا پروسیس آف پرفارمنگ سرٹن ایکٹس. مطلب کہ کسی بھی قسم کا ہم نے کوئی ایکٹ کرنا ہے یا کوئی پرفارمنس کرنی ہے تو اس کے لیے ہم جو موشن پرفارم کرتے ہیں، جو موومنٹ پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم موشنز کہتے ہیں. اب انہوں نے 4 طرح کی موشنز بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا فرسٹ ہوتا ہے امیجنیشن، سیکنڈ ڈیزائر، تھرڈ امپلشن اینڈ فورتھ از موومنٹ. 1 by 1 ہم اس کو دیکھتے ہیں. امیجنیشن از دا پروسیس آف تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ. مطلب یہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا، خیال بنانا امیجنیشن ہے. اس کے بعد ڈیزائر از دا پرسن ولنگنیس ٹو اچیو سم تھنگ اور ٹو ایکٹ ان اے سرٹن مینر. مطلب کہ ڈیزائر کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے جو ولنگنیس شو کرتا ہے یا اس کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ اس کی تمنا یا ڈیزائر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. Impulse is the desire of the person cause him to push him to do something. مطلب کہ امپلشن میں انہوں نے بتایا کہ ڈیزائر انسان کو اس چیز کے لیے مبذول کرتی ہے، اس چیز کی طرف توجہ دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام کریں گے، اس طرف پش کرتی ہے تو ہم اس چیز کو ڈیزائر کو حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو 4th stage تھی وہ تھی موومنٹ، ویئر اے پرسن ایکچولی میک ٹو موو ٹو سیٹسفائی دا ڈیزائر دیٹ کاز بائی ہز امیجنیشن. امیجنیشن سے ڈیزائر بنی تھی، ڈیزائر سے ہم نے امپلشن کی تھی، امپلشن سے مطلب کہ ہم موٹیویٹ ہوئے تھے، اور موٹیویشن سے ہم نے موومنٹ کی، یعنی کہ ہم نے ایکچوئل میں وہ کام کرنے کے لیے ایک موو لیا، ایک اسٹیپ لیا تاکہ ہم اپنی ڈیزائر کو سیٹسفائی کر سکیں. نیکسٹ ہی از کنسیڈر ٹو بی اے گریٹ ہیلر اینڈ فزیشین. وہ ایک بہت اچھے ہیلر اور فزیشین کے طور پر جانے جاتے ہیں. انہوں نے ایویسینا کی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا ہی آلسو شو دیٹ سک پیپل ریکورڈ فرام النس بائی دیئر ول پاور. انہوں نے کہا تھا ایک انسان اپنی قوت ول کے، اپنی ول پاور کے ذریعے جو ہے کسی بھی بیماری سے ریکور کر سکتا ہے. لاسٹ ون از ایویسینا واز دا فرسٹ ٹو ڈیولپ سسٹم وچ لک ایٹ ڈیزیز فرام ناٹ جسٹ فزیکل پوائنٹ آف ویو بٹ آلسو سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو. یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا تھا کہ ہماری بیماری کا تعلق صرف ہمارے جسم سے نہیں بلکہ ہمارے ذہن سے بھی ہوتا ہے.
یعنی کہ ہم فزیکلی بیمار ہوں تو اس کا ہمارے پر سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم سائیکالوجیکل بیمار ہوں تو فزیکل ہمارے پر افیکٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ابن رشد کے بارے میں، جو کہ ڈارک ایجز کی سیریز کا ایک حصہ ہوں گی. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.